अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पर्दा क्यों मिलते हैं? अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता रात के अंधेरे में हमें बंद कमरों में मिले और दिन की रोशनी में गद्दार कहें। आपका आर्मी चीफ गद्दार है तो छुप कर क्यों मिलते हैं? एक्सटेंशन क्यों दी? ताहयात तौसी की पेशकश क्यों की, जिसे जनरल बाजवा ने ठुकरा दिया? पेशकश उस वक्त की गई जब तहरीक अदम एतमाद उरूज पर थी। आपका सिपाही गद्दार है तो माजी करीब में तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? मीर जाफर, मीर सादिक गद्दार, न्यूट्रल जानवर कहा गया। ये सब इल्जामात इसलिए हैं कि आर्मी चीफ और इदारे ने गैर आईनी काम करने से इनकार किया। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जनरल बाजवा चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने सुकून से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला मुल्क और इदारे के हक में किया। डीजी ISI का कहना है सदर पाकिस्तान की जिन मुलाकातों का कहा जा रहा है वो मुलाकातें हुई और वो मुलाकातें मंतकी अंजाम तक हम नहीं पहुंच सकी। जितनी भी मीटिंग हुई हमारा मशवरा और बयानिया यही था कि आपको जो करना है आइन के तहत करना है। गुज़िश्ता साल और इस साल मार्च में हम पर बहुत प्रेशर आया, इस नतीजे पर पहुंचे कि इदारे का मफाद इसी में है कि सियासत से निकल जाएं। हमारे शहीदों का मजाक बनाया गया, इसमें दो राय नहीं कि किसी को मीर जाफर, मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। इदारों के खिलाफ बात हुई तो वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा ने मजम्मत की। ये नहीं कहूंगा कि हुकूमत दानिस्ता खामोश है। हमारी इत्तला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया, तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया? हमारे लिए ये हैरान कौन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अरशद शरीफ से राबते में रहने वाले लोग कौन थे? किसने अरशद शरीफ का उनसे राबता करवाया? UAE में उनके क़यामत आम का इंतजाम कौन कर रहा था? किसने उन्हें कीनिया जाने का कहा? किसने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया था? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सवालात उठा दिए। कहा साइफर की मनगढ़ंत कहानी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। एक कागज के टुकड़े को लहराया गया और मनगढ़ंत कहानी घड़ी गई। साइफर और अरशद शरीफ की मौत से जुड़े हकायक की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गद्दार, साजिशी और कातिल नहीं हो सकते। अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सलमान इकबाल ने चीफ एग्जीक्यूटिव को हिदायत की कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था। बार बार उन्हें बावर कराया जाता था कि उनकी जान को खतरा लाहक है। अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में सलमान इकबाल को वापस लाकर उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में हुई गलतियों को पिछले 20 साल से अपने खून से धो रहे हैं। एक मुत्तहिद कौम ही चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। हम बतौर इदारा कभी अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान के आईन में एक हक एहतजाज करने का भी है। हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज नहीं। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हों तो खतरा होता है। हमारा फर्ज है कि हम सिक्योरिटी दें। हम बातें नहीं करते, काम करते हैं। DG ISI का कहना है सहाफियों को लिफाफा कहने के खिलाफ हूँ। हमारे सहाफी जाने खतरों में डालकर जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। झूठ से फितना फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। अपने इदारे, जवानों और शोहदा का दिफा करने के लिए सच बोलूंगा। हमारा मुहासबा जरूर करें, लेकिन पैमाना रखें कि मैं मुल्क के लिए दुरुस्त काम कर रहा हूं या नहीं। मार्च 2000
21 کے بعد کسی الیکشن میں فوج یا ISI کی مداخلت کا ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے پاکستان کو بیرونی خطرات یا عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے لی ہے۔ لانگ مارچ کسی کی حکومت کو گرانے یا لانے کے لیے نہیں، یہ لانگ مارچ انگریز سے حاصل کی گئی آزادی کے بعد حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ ہم ایسی حقیقی آزادی چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے فیصلے پاکستان نہیں کریں۔ چیئرمین PTI کا ویڈیو بیان۔ لاہور بار کی تقریب سے خطاب میں کہا، یہ اب حتمی اور فیصلہ کن جنگ ہے، لاہور سے میرے مارچ کا آغاز ہوگا۔ فائرنگ گاڑی پہ کہاں پہ ہوئی ہے، اس کے بعد گاڑی رکی کیوں نہیں ہے، اسے گاڑی کو کہاں پہ لے جایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ سارے دو جو ہے وہ اشخاص کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ بادی و نظر میں ارشد شریف قتل کیس کے تانے بانے عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف جاتے ہیں۔ KP حکومت نے ارشد شریف کی جان کے خطرے کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کیا۔ کینیا کے فارم ہاؤس کی ملکیت بھی قوم کے سامنے 1-2 دن میں آ جائے گی۔ ارشد شریف کے ساتھ گاڑی میں سوار خرم ARY کا ملازم ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کوشش ہوگی کہ لانگ مارچ کی صورتحال سول آرمڈ فورسز کنٹرول کریں۔ عمران خان نے ارشد شریف مرحوم کو موت کو بھی سیاسی کاروبار بنانے کی کوشش کی، وہ اپنے مفاد کے لیے ہر بات کی قیمت لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی سالمیت بے گناہوں کے خون اور اداروں کی ساکھ کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ سینئر صحافی ارشد شریف آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اسلام آباد میں سپرد خاص فیصل مسجد میں نماز جنازہ ادا۔ مرحوم کی تدفین H11 قبرستان میں ہوئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی رہنما اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ سینئر صحافی اشک بار آنکھوں اور بوجھل دل کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ۔ ارشد شریف کی موت گولیاں لگنے کے بعد 10 سے 30 منٹ کے اندر واقع ہوئی۔ موت سر اور دائیں پھیپھڑے پر گولیاں لگنے سے واقع ہوئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ سینئر صحافی کے جسم کے نمونے فورینسک لیب بھجوا دیے گئے۔ فورینسک کے بعد پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ ارشد شریف کو تھریٹ الرٹ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کوئی کردار نہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات KP بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں ارشد شریف کے بیانات کے مطابق انہیں اور خاندان کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ تھریٹ الرٹ غلط ہوتا تو ارشد شریف کینیا میں قتل نہ ہوتے۔ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہوئی آبجیکٹو کیا تھا؟ کوئی ہماری غیرانی فرمائش، کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برعکس ہو یا آئین کے برعکس ہو؟ ہرگز نہیں۔ بارہا کہتے رہے ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا اور وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ فوج آئینی دائرے میں رہنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آرمی چیف سے ملاقاتوں میں کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ شفاف الیکشن کا ہے۔ سائفر اگر من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈیمارش کی کیا ضرورت تھی؟ اسد عمر نے کہا عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں مضبوط فوج پاکستان کے دفاع کے لیے اہم حصہ ہے۔ فواد چودھری بولے ارشد شریف کو جو دھمکیاں ملی تو وہ عوام کے نوٹس میں بھی ہیں۔ قتل کی انٹرنیشنل تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر جمہوریت میں احتجاج نہیں تو پھر جمہوریت کو ختم کر دینا چاہیے۔ شیریں مزاری کہتی ہیں حقیقی آزادی مارچ پرامن ہوگا۔ امید ہے تمام ریاستی ادارے آئین کے مطابق چلیں گے۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو تاریخی قرار دے دیا. کہا اسٹیبلشمنٹ کا متضاد سے آئینی کردار کی جانب آنا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہی ہے. سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان حقیقی آزادی نہیں حقیقی آبادی کی بات کر رہے ہیں. آج عمران خان کا دنیا کے سامنے اصل چہرہ رکھا گیا ہے. ہم نے کئی گنا بڑے ملین مارچ کیے ہیں. ہمارے کسی طرز عمل سے ریاست کا نقصان نہیں ہوا. شریف کی موت کو سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس لانگ مارچ اور امن و امان کی صورتحال پر غور. وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے متعلق پلان پیش کر دیا. سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ پاک فوج نے بطور ادارہ فیصلہ کر لیا کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. احتجاج ریلی نکالنا سیاسی جماعتوں کا جمہوری حق ہے. یہ فوج ہماری ہے, اس کا وقار چاہتے ہیں. فوج کبھی عوام پر گولی نہیں چلائے گی. لوگوں کا سمندر اسلام آباد آ رہا ہے. اس سمندر کی طغیانی کے آگے رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. تفصیلی فیصلے میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائیں بلا جواز قرار. امریکہ نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے $3 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان کر دیا. پاکستان کو دی جانے والی امریکی امداد کا حجم $9 کروڑ 70 لاکھ ہو گیا. اضافی فلڈ ایڈ کا اعلان امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر کیا.